اب اسی انسان نے اپنی دکان پر لا کر دوسرے کا حق لے لیا. اب مان لیے صبح سے شام تک 50 گاہک آتے ہیں اور یہ 50 آدمیوں کے حق میں سے 1-1 گرام 2-2 گرام کی کمی کرتا ہے. اور مان لیجیے 50 سال تک اس کی دکان چلی. 50 سال میں 10-20 آدمی ہوگا جس کا حق اس نے لوٹ لیا، مار لیا. کل قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، جس دن بھید اور چھپی ہوئی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اس دن ہر آدمی کو پتہ میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے. ایک خلق خدا پیچھے پیچھے، اے اللہ ہمارا حق دلوا، اے اللہ ہمارا حق دلوا، اے اللہ. اب اللہ کا نبی فرماتا ہے وہاں تو کوئی ڈالر چلتا نہیں، پاؤنڈ نہیں چلتا، کوئی کرنسی نہیں چلتی. آخرت کی کرنسی تو انسان کا عمل ہے. کوئی آدمی نماز کا ثواب لے گا، کوئی آدمی حج کا ثواب لے گا، کوئی آدمی روزوں کا ثواب لے گا. اگر سب کا حق پورا ہو گیا چلیے چھٹی، اور اگر پھر بھی رہ گیا تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مظلوموں کے گناہ لے کر کے انہیں ہلکا کیا جائے گا، سر پر ڈال کے جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا. یہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن بڑی مختصر کتاب ہے. ایک مثال دی، تطفیف کا گناہ یہ گناہ ہے کہ آدمی اپنا حق دوسرے سے پورا لے لے، دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر دے. یہ وہ پاپ ہے جس پاپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جس کو جہنم میں ایک خاص جگہ ویل میں رکھ کر عذاب دیا جائے گا. یہ پوری زندگی میں ہر جگہ چلے گا، ایک جگہ نہیں. جہاں بھی آدمی ایک ہاتھ سے اپنا حق لیتا ہے، دوسرے کا حق ادا کرتا ہے، اگر پورا حق جس طرح اپنا حق لیتا ہے اسی طرح دوسرے کا حق دیتا ہے، کوئی پرابلم نہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں وفا، پورا حق ادا کرنا. لیکن جہاں بھی اپنا حق پورا لے گا دوسرے کے حق میں کمی کر دے گا، وہی تطفیف ہے. اس کے لیے وہی ہے. اب دیکھیے شوہر اپنی بیوی سے اپنا حق زندگی بھر پورا لیتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنے میں کٹوتی کر لیتا ہے. ویل للمطففین. بیوی شوہر سے اپنا حق پورا لے لیتی ہے، شوہر کا حق ادا کرنے میں کمی کرتی ہے. ویل للمطففین. مالدار، فیکٹری، دکان چلانے والا ملازم سے اپنا حق پورا لے لیتا ہے، ملازم کا حق ادا کرنے میں کمی کر دیتا ہے. ویل للمطففین. ملازم اپنا حق پورا لے رہا ہے تنخواہ اور جو بھی سہولتیں، مالک کا کام کرنے میں کمی کر. ویل للمطففین. اولاد ماں باپ سے اپنا حق پورا لے لیتی ہے اور لیتی، اگر بچپن سے آج تک حق ماں باپ نہ دیتے تو مر جاتا، کیا نام و نمود نہ رہتا. پال کر کے جوان کر دیا اور جب بڑھاپے میں ان کا حق ادا کرنے کا اس وقت کٹوتی. ویل للمطففین. قرآن مکمل ایک دین لے کر کے آیا ہے. اس دین کے اندر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بہت بڑی ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عبادتیں 5 نماز پڑھ لو، رمضان آئے روزے رکھ لو، حج کا زمانہ ہو حج کر لو، زکوٰۃ دے دو اور ختم، دین پورا.
غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اسلام کے اندر معاملات، معاشرت، رہن سہن، حقوق کی ادائیگی، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، انسان کے حقوق کی ادائیگی نہیں، جانوروں کے حقوق کی ادائیگی، جاندار ہونے کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، کسی کے حق کو نہیں مارا جا سکتا، اور اگر مارا جائے گا کل قیامت کے دن اس کو حق دینا ہی پڑے گا، وہ نہیں سکتا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر دنیا میں وہ بھی معاف کر دے تو ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ بھائی نے بہنوں کا حق لے لیا، وہ وراثت کا حق جو اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے، باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں نے اس حق کو لے لیا، تو قیامت کے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بہنیں معاف کر دیں، ہو سکتا ہے، جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا، خدا کے یہاں کوئی دار و دین نہیں۔ لیکن دنیا میں انسان کا حق لے لے، اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی اسلام کے اندر بحث نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اس کا خطرہ ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے حق کا بوجھ گردن پر، ہو سکتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، یہ عبادتیں لوگ لوٹ کر لے جائیں، اس کے بدلے میں یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اپنی دنیا کی زندگی میں رہن سہن، جس کو عربی میں معاشرت کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملے میں انسان کو مکمل احتیاط کرنی چاہیے۔ جس کا حق ہے موت سے پہلے اس کے حق کو ادا کرو، ادا کرتے رہو۔ اگر انسان اس طریقے پر دنیا سے گیا کہ اس کی گردن پر کسی کا کوئی حق نہیں، وہ انسان بہت خوش نصیب انسان ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ دوسرے کا حق لے لینے والے، اپنا حق پورا اور دوسرے کا حق مارنے والے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ موت آئے گی اور موت کے بعد پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ وہ دن جو بہت بڑا دن ہے، جس کو قیامت کا دن کا، اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی دنیا کا حساب دینا ہوگا۔ کیا بھول گئے اس کو؟ ایک ایک کن کا حساب دے لیں گے۔ ہماری عدالت ایسی عدالت نہیں ہے جس کے اندر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ناحق حق کھا کر کے کامیاب اور سفل ہو جائے گا۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے۔ میرے بھائی وقت بھی نہیں ہے، رات بھی چھوٹی ہے، میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا ایک مفہوم جو قرآن کہتا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور وہ اس لیے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ایمان اور اسلام نام ہے، بس ایمان اور عبادات کا۔ صحیح ہے، ایمان وہ بنیادی چیز ہے جس کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ایمان کے بعد دوسرا نمبر 5 نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کر لینے کا، یہ سب صحیح ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اسلام نام صرف عقیدے اور عبادتوں ہی کا ہے، یہ غلط ہے۔ احترام کرنا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، یہ اسلام کے اندر بڑی بنیادی چیز ہے۔ لیکن مسلمان سمجھتے ہی نہیں، سمجھتا بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیا، حج کر لیا، ختم، اسلام پورا ہو گیا۔ غلط ہے۔ اپنے معاملات
یہ وہ بنیادی چیز ہے دنیا میں، اسلام پھیلا ہی ہے اس سے۔ آج بھی اسلام کی قدر و قیمت اگر دنیا میں پہچانی جا سکتی ہے تو یہ تعلیمات ہیں اس کے۔ اسلام کے خلاف تو بڑا پروپیگنڈا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث اسلام کی جس تصویر کو پیش کرتی ہے اس سے سچی تو کوئی تصویر نہیں، یہ تصویر ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں آدمی کا مدد، میں کہتا ہوں اگر کسی جانور پر بھی آدمی نے ظلم کیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے عدالت کے اندر عذاب ہوگا۔ ایک بڑھیا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے بلی کو باندھ کر کے رکھ دیا، نہ تو اس کو کھانا دیا جس سے اس کا پیٹ بھرتا، نہ اسے چھوڑا، وہ خود ہی اپنے کھانے کو بندوبست کر دے۔ اللہ کے یہاں جب پہنچی موت کے بعد تو اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ کا کوئی درخت ہے باغیچے میں پھل کا یا آپ کے گھر میں، اگر کوئی چڑیا چونچ مار کر اس سے بھی اپنا پیٹ بھرتی ہے تیرے لیے اس میں بھی عذاب، بہت اللہ کی طرف سے رحمت۔ حالانکہ وہ ایک کوا ہے، چڑیا ہے، بلبل ہے، آپ کے گھر میں پانی ہے، چڑیا اس پانی کو پی لیتی ہے، اس پہ بھی اللہ کی طرف سے اس بندے کے اوپر کرم ہوگا۔ تو پھر کسی انسان کے ساتھ قطع نظر اس کی کہ اس کا مذہب کیا ہے، اگر آپ مدد کرتے ہیں اس کی، اس سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے، چلنے والے کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کسی کے پیر میں چبھ سکتا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، نوک ہے، کسی کو زخمی کر سکتی ہے، اگر تو نے راستے سے اس کو ہٹا دیا، فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ حالانکہ راستے پر سے تو سب چلتے ہیں، عربی گناہگار بھی چلتا ہے، مسلمان بھی چلتا ہے، عیسائی بھی چلتا ہے، یہودی بھی چلتا ہے، بت پرست بھی، سب چلتے ہیں، لیکن کسی انسان کو چوٹ نہ لگے، تکلیف نہ پہنچے، تو نے تکلیف کو پہنچنے کے سبب کو دور کر دیا، فرماتے یہ صدقہ ہے۔ جیسے ایسا ثواب ہے جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دینا، اور صدقہ ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ فرماتے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے گناہوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے، یہ صدقہ اللہ کے اس غصے کو کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ نہ مسلمان جانتا ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو جانتا ہے نہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دنیا غلط تصویر کو پیش کر کے ایک وبال کھڑا کرتا ہے، ہم اسلام کی صحیح تصویر میں پیش نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائی اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہر آدمی نہیں، ہر جاندار کے حق کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم کو اس طرح موت عطا فرمائے کہ ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق نہ ہو، اور اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور ہمیں حقوق کی ادائیگی کی اللہ پوری اور سچی توفیق عطا فرمائے، اور شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ صلی اللہ